السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور پھر آگے سکھائے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الدہر، آیت نمبر 9 سے لے کر 13 تک۔ آسان الفاظ میں تجویز سیکھیں گے لفظ با لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اب ہم آیت نمبر 9 میں تجوید دیکھیں گے۔ انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ ما پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انما نطعمکم، تو پہ قلقلہ ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو اس کو ہلا کر پڑھنا ہے ہم نے۔ نطعمکم، کم لیوج پہ جو ہے اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد لام آ گیا ہے تو ہم نے اظہار کرنا ہے، ادھر اخفا نہیں کرنا۔ وج پہ قلقلہ ہو رہا ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو ہم نے جیم کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ لوجہ اللہ، اللہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ ہا کے نیچے زیر ہے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ لوجہ اللہ لا نريد، لا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر الف مدہ ہے۔ نوری یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے نوری کی تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا مدہ کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور من کو من پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر لفظ کو چھپا کر پڑھیں گے یعنی اخفا کریں گے۔ کم پہ اظہار شفوی۔ جزا پہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل یعنی 4 الفی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ولا پہ الف مدہ۔ شکو پہ وہ ساکن سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ ہو رہا ہے۔ رن 2 زبر تنوین، وقف کی صورت میں ایک زبر میں بدل کر پڑھیں گے۔ نخاف من ربنا، إنا نخاف من ربنا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يوما عبوسا، يوما عبوسا قمطريرا۔ انا نخاف، انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ نا پہ الف مد ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔
نخو پہ بھی الف مد ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ مر ربنا، میم کو را کے ساتھ ملا کے ہم نے ادغام کرنا ہے، درمیان میں نون ساکن کو نہیں پڑھنا۔ مر ربنا، نا پہ الف مد ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ یومن، یو پہ جو ہے وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، وہ لین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ یومن عبوسن، میم دو زبر من، تنوین آگے عین حرف ہلکی میں سے آگے ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اکفا نہیں کریں گے۔ اور ابو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قم طری را، طری یا ساکن را کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را دو زبر غن، دو زبر تنوین ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر میں بدل کر پڑھیں گے۔ قم طریقا فوقاهم الله شر ذلك، فوقاهم الله شر ذلك، فوقاهم الله شر ذلك، ہم اللہ سے پہلے لفظ میم کے اوپر زیر پیش ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا، اور ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں۔ ذالک اليوم ولقاهم، ذالک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا، جو پہ وولین ہے، لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ ولقا، قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ہم نظ، اظہار شفی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ولقاهم نظرة، تا دو زبر تاؤں ادغام ہو رہا ہے۔ سرورا، وہ ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ، را دو زبر غن، وقف کی صورت میں ایک زبر میں بدل کر پڑھیں گے۔ وسرورا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزا، زا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ہم پہ اکفا شفی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آگے ہے تو ادھر اکفا کریں گے۔ وجزاہم، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ اور بما پہ الف مد ہے، صبرو وہ مد ہے، دونوں کو کھینچنا ہے۔ جنہ، نون مشدد ہے، سختی سے غنہ کریں گے۔ تا دو زبر تاؤں ادغام ہو رہا ہے ادھر۔ وحریرا، یا مدہ کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ متکئین فیہا، متکئین فیہا، متکئین فیہا علی الارائک، علی الارائک، متکئین فیہا علی الارائک، متکئی یا مدہ ہے، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فیہا، فا یا زیر فی پہ بھی یا مدہ اور ہا پہ الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علل،
لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، درمیان والے جو الف اور لام زائد ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے. اور ایک مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. لا يرون فيها لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. ژرو پہ وولین ہے، وولین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا. فی پہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ہا کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. شمسوں، 2 زبر تنوین، آگے وہ مشدد ہے، ادغام ہو رہا ہے، سختی سے جمع کر پڑھیں گے. شمسوں ولا، ولا پہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے. زمہری غو، ہری یا ساکن سے پہلے غو کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہے. یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. رو 2 زبر رن، وقف کی صورت میں 2 زبر تنوین کو 1 زبر میں بدل کر پڑھیں گے. آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 13 تک کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ بقیہ لیسن آنے والے کل سینڈ کیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.